چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کروڑا کروڑ شکر کہ ہمیں اس سلسلے میں امیر اہل سنت کی صحبت بابرکت کے خوب فیوز اٹھانے کو ملیں گے۔ آپ کی بھی مسرت قیاس کر سکتا ہوں میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل دیدنی ہوگی، اور اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ ابھی جب میں ریکارڈنگ کے لیے بیٹھا تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فوراً ہی توجہ دلائی کہ اگر نیتیں نہیں کی ہیں تو اچھی نیتیں کر لیجئے، اور ایک دم گویا کہ ذہن میں ایک بلب روشن ہو گیا۔ تو جیسا میرے ذہن میں بلب روشن ہوا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں بھی بلب روشن ہو جائے، اچھی نیتیں جمع کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل بزرگان دین جو ہوتے ہیں، اسلاف کرام کے بھی ہم نے واقعات دیکھے ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کے واقعات جاننے کے بہت شائق رہتے تھے، شوق رکھتے تھے، اور پھر وہ واقعات سے جو مدنی پھول ان کو ملتے تھے وہ ان کو عمل پر اور نیکیوں پر ابھارتے تھے، اور وہ عمل بھی کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ بڑی سعادت ہے کہ یہاں آپ کے ساتھ میں تو یہی کہوں گا کہ بیٹھنے بات کرنے کا شرف مل رہا ہے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو کچھ سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ جیسے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں سوال عرض کیے جاتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ حکمت بھرے اور مدنی پھولوں سے مالا مال لبریز جوابات عطا فرماتے ہیں، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ دریچے کھلتے ہیں، ذہن کے دروازے وہ کھل جاتے ہیں، اور ان سمتوں میں توجہ جاتی ہے کہ جس طرح ہماری پہلے توجہ نہیں ہوتی۔ باپا اگر آپ اجازت دیں تو۔ لبیک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ باپا، شخصیت سازی کے اندر مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں، ان میں ایک معاشرہ جو ہے یہ بھی ایک رول پلے کرتا ہے، سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے۔ تو آپ بھی ظاہر معاشرے میں تو اسی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، یہیں پلے بڑے ہیں، اور ایک دیکھا گیا ہے کہ جس طرف کا معاشرے کا چلن ہوتا ہے اسی طرف ایک چل چلاؤ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک عام تاثر ہے کہ آپ کی شخصیت کو ڈیفرنٹ پاتے ہیں ہم، اور آپ کی سوچیں بھی ایسی ہیں کہ سن کو چونک جاتے ہیں کہ اچھا یہ بھی بات غور کرتے تو بات تو صحیح ہوتی ہے بالکل۔ تو یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ راستہ کیوں نہیں اختیار کیا جس طرف سب چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے ایک تو یہ کہ گائیڈنس کا سورس، آپ کو یہ جو رہنمائی کی آپ جس مدنی سوچ پر جا رہے ہیں یہ کہاں سے ملی، اس کا ایک تو سورس کیا ہے، اور دوسرا پھر یہ جو معاشرے کا پریشر ہے یہ آپ نے کیوں نہیں لیا، اس پر اگر آپ ہمیں کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، سبحان اللہ، اور نگاہ مصطفیٰ ہے، ماشاءاللہ۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اپنی بنی ہوئی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں خود حیران ہوں، کیونکہ میری جو زندگی شروع کی گزری ہے، غربت، یتیمی، انتہائی احساس سے کمتری کا وہ غلبہ، احساس محرومی سلسلہ، اور اس میں بس اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، اور اپنے تصور میں کیا تھا، میں وہی ہوں کہ جو گیہوں کا ڈبہ کندھے پہ لاد کر چکی جاتا تھا، آٹا پسوا کے گھر پہنچاتا تھا، پانی کا ہنڈا نیچے سے بھرتے تھے ہم، وہ گھر لے جاتے تھے، اور بچوں کی چیزیں کلفیاں اور آلو چھولے بیچتا تھا میں، اور جھاڑو بیچتا تھا تو جھاڑو والا کے کر بعض لوگ چڑھاتے تھے۔ تو اللہ نے یہ بہت کرم فرمایا، بہت احسان ہے اس کا
کہ اس نے اتنی عزت بخشی. میں بھی حیران ہوں کہ یہ کیسے ہوا. تو بس یہی صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. اب آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ معاشرے کے ساتھ کیوں نہیں چلے نا, جس کو کہتے چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, جی جی, یہ آپ کا کیوں نہیں ہوا؟ تو میں اسی معاشرے میں رہا, اسی معاشرے کے ساتھ ساتھ رہا, لیکن بعض باتیں معاشرے کی اپنی سمجھ میں آتی نہیں تھی. اس کا ریزن کیا ہے؟ ہاں وہی کہ جو خلاف شرع باتیں, غیر اخلاقی چیزیں. اب جیسے کہ کسی نے ایک بار مجھ سے کچھ اسی طرح کی مطلب یاد پڑتی ہے کہ کوئی کچھ کہا کہ الیاس آپ کو معاشرے کے بھی ساتھ ساتھ رہنا چاہیے. اچھا, یہ آپ کو کہا؟ معاشرے کے ساتھ چلنا چاہیے, لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے. کیا آپ یار سب میں کہ نیا اور الگ تھلگ یہ کرتے ہیں سب صورتیں. تو میری زبان سے کچھ اس طرح کا جملہ ادا ہوا جی جی کہ معاشرے کے پیچھے پیچھے چلنا, اس معاشرے کے جو معاشرہ بگڑا ہوا, اس بگڑے ہوئے معاشرے کے پیچھے پیچھے چلنے والا مرد نہیں ہے. مرد وہ ہے کہ جو اس معاشرے کو اپنے پیچھے چلا لے. سبحان اللہ. اس طرح کا کچھ, یہ اس دور میں جملہ نکلا تھا جب تصور نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا, اور لاکھوں کروڑوں واقعی چل نکلیں گے ساتھ ساتھ. سبحان اللہ. الحمدللہ. دعوت اسلامی بھی نہیں بنی ہی نہیں تھی, تصور بھی نہیں تھا اس کا. یہ میرا ایک بس ذہن تھا, یعنی کہ جب میں نے داڑھی رکھی, جی جی, اطراف میں کوئی داڑھی نہیں تھی, یوں دیکھا جاتا ہے بالغے کے ساتھ جی جی, کہ داڑھی رکھنے کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں تھا. یہ میرا ذہن تھا کہ جب سے نکلی میں نے رکھ لی. سود کے خلاف بہت میرا ذہن متنفر تھا سود سے. اچھا, اس طرح یہ کہ بچپن سے وہ ہم نمازیں پڑھتے تھے, وہ ٹیمیں بناتے تھے, ایک دوسرے کو جگاتے تھے, اور گاؤں مسجد میں جاتے تھے بچپنوں میں. تو اس طرح پھر بچپن سے ہی محفلیں, قرآن خوانیاں, نعت خوانیاں, یہ سلسلے ہمارے چلتے رہتے تھے. اس کے گھر پہ ختم ہے تو صاحب اس کے گھر پہ درود شریف ختم ہے, صلاۃ و سلام پڑھنا, نعتیں پڑھنا, پنجایت پڑھ کے فاتحہ پڑھنا. تو اس طرح کا میرا مطلب سلسلہ تھا شروع سے, بچپن سے نعتیں پڑھنا. جہاں جلسہ ہے وہاں لائن میں بنچ پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا. جہاں بچے نعتیں پڑھتے تھے تو اپنے ہی پڑھتے تھے. لڑکپن تھا میرا, بڑا ہو گیا تھا. اب صبر نہیں ہو رہا, سوال مچل کر آ رہا ہے منہ پہ. عرض یہ کرنا ہے کہ وہ بے شک تو یہ اللہ عز و جل کا کرم ہے, تو وہ توفیق الہی سے وہ اسباب کیا ہوئے کہ ایک ننھا منا بچہ وہ نماز کے لیے ٹیمیں بنا رہا ہے. اچھا, اور وہ جب نوجوان ہوتا ہے, جوانی کا اس پر غلبہ ہے, اور وہ سود سے اتنی زیادہ اس کے نفرت ذہن میں گھسی ہوئی, تو سورس کیا تھی, وہ یہ مل کہاں سے رہا تھا, یہ سوچ پیدا کہاں سے ہو رہی تھی؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. کرم ہی کی بات ہے. اپنا دیکھو, میرے گھر میں میرے والد صاحب کو علامہ نہیں تھے. والد صاحب کی تو مجھے زیارت ہی نہیں ہوئی, 1.5-2 سال کا تو فوت ہو گئے تھے. ہوئی بھی تو مجھے یاد نہیں ہے. والدہ یہ کام سادہ سی عورت تھی. بھائی صاحب تھے, وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ یہ کوئی مذہبی فیلڈ ہمارے گھر میں اس طرح کا نہیں تھا, عالمانہ کوئی فیلڈ نہیں تھا. عالمانہ فیلڈ نہیں تھی, کیا مذہبی ماحول کا غلبہ تھا گھر میں؟ نمازیں پڑھتے تھے گھر والے, اور وہ ختم وغیرہ بادام بچھا کر وہ کپڑے پر رکھ کے یہ پڑھتے تھے یہ لوگ گھر میں, بڑے بھائی اور ہماری امی ماں. بس یہ میں دیکھتا تھا, اپنے کو نہیں پتا پڑتا تھا کیا پڑھتے اور کیا پڑھنا چاہیے, شعور نہیں تھا اتنا. لیکن گھر میں اللہ رسول کا نام سنا تھا, یوں کہہ دیجیے. جب سے ہوش سنبھالا گھر میں نمازیں دیکھی تھی. ٹھیک, ماشاء اللہ, الحمدللہ. اچھا, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ رسالوں وغیرہ میں بھی پڑھا, بچپن سے آپ متعارف ہو گئے تھے. جی جی. تو وہ واقعہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی آپ نعتوں میں آپ سنتے تھے, اعلیٰ حضرت کا جو تخلص ہے وہ سنا کرتے تھے, اور پھر کسی نے آپ کو تعارف کروایا تھا. یہ پچھلے سلسلوں میں بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا, اور یہ واقعہ امیر اہل سنت کی زبانی انہوں نے سنا ہوگا. تو پھر آپ کا ذہن بنا تھا کہ یہ جو اعلیٰ حضرت ہیں یہ کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, ان صاحب کے تعارف کی بنا پر. تو ایک تعداد ہوگی جو اولیاء کرام کے بارے میں سنتی ہے, نام نامی اسم گرامی جان لیتی ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بہت صاحب ذیشان شخصیت ہیں, لیکن عقیدت کا وہ مادہ پیدا نہیں ہوتا. اور کسی شخص کی عقیدت اس طرح دل میں گھر کر جائے
آپ کی اعلیٰ حضرت سے عقیدت میرا خیال ہے اب تو محتاج بیان نہیں ہونی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین میرا ساتھ ہی دیں گے شاید اس معاملے میں, کیونکہ وہ مجھے نہیں معلوم تھا فار ایگزامپل کہ اعلیٰ حضرت کون ہے, مجھے یہاں آ کر پتہ چلا اور آپ کی زبان مبارک سے پتہ چلا کہ ہم نے یہاں سنا. بہت ساری ایک تعداد ہوگی جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ آپ کی زبان مبارک سے سنا ہوگا. تو اتنے سارے لوگوں کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی عقیدت ڈال دینا, اور وہ ایک واقعہ ابتدا جہاں سے آغاز ہوا, ایک بہت بڑا گیپ ہے پاپا. تو اب ہمیں پیاس تو ہوگی نا, تجسس تو ہوگا کہ وہ ننھا منا بچہ وہ کیسے اس نے نام سنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا چلا جا رہا ہے, اعلیٰ حضرت اس پہ کیسے کھلتے چلے جا رہے ہیں, پھر کھلتے چلے جا رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کی خصوصیات آشکار ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اتنے سفر کے اندر کچھ ہمیں بھی لے کے چلیں پاپا, ذہنی سفر کرائیں ہمیں بھی. کیا ہوا تھا؟ مجھے جب میں سن شعور پر پہنچا اور کچھ مطلب ایسا ماحول مل گیا مجھے مذہبی, جیسے انجمنوں کا, تو مجھے احکام شریعت 3 حصوں پر مشتمل ہے. جی جی. اور اس کے الگ الگ حصے بھی ملتے تھے ماشاءاللہ. اسی طرح ملفوظات اعلیٰ حضرت کے حصے الگ الگ ملتے تھے, تو وہ میرے ہاتھ میں آئے ٹھیک. تو کسی لائبریری سے, تو وہ میں نے جب پڑھے, ایک حصہ پڑھا, دوسرا حصہ پڑھا, تو اب میرے کو یوں افسوس ہوتا رہتا تھا. افسوس ہوتا تھا اس وجہ سے جی کہ یار یہ تو 3 حصے ہیں, یہ ملفوظات کے 4 حصے ہیں, یہ ختم ہو جائیں گے تو میں کیا کروں گا. اللہ 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 اللہ. اب اتنی لذیذ غذا آپ نے میرے سامنے رکھ دی, مگر وہ لمیٹیڈ ہے. اچھا. تو اب میرے کو یہ ڈر لگتا تھا کہ یار یہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں کیا کروں گا. تو یہ مطلب یہ پڑھ کر جو پڑھا نا میرے, جی جی, تو ان کی عقیدت میرے دل میں گھر کرتی گئی. مطلب اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی اچھا کہ یہ کوئی عام مولانا نہیں ہے. اچھا. ہاں, یہ عام مولانا نہیں ہے. اور میں اتنا مطلب میرا ذہن عجیب و غریب کہ آپ بہت اچھے نظر آ رہے ہیں, لیکن میں بولوں گا نہیں, لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات نظر آ جائے گی کہ مجھے یہ ہوگا یار اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے, یار اس میں بہت اچھا آدمی ہے, لیکن یہ اس میں نہ ہوتا تو اچھا. لیکن میں بولتا نہیں تھا, ہر بات ہر ایک کو بولی نہیں جاتی. یعنی باریک بینی یا جو بھی ذہن, تنقیدی ذہن جو بھی کھیلے, تو بڑی مشکل یعنی کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ پائی کہ میں کسی سے متاثر نہیں ہو پاتا. کسی کی شخصیت سے صحیح معنوں میں جیسا کہنا چاہیے متاثر ہونا میرے لیے دشوار. تو اعلیٰ حضرت سے میں متاثر ہو گیا, مطلب ارے صاحب مطلب سبحان اللہ, فدا ہو گیا یار, اپنے ہاتھ میں دامن آیا. اور بس میں صحیح کہتا ہوں آپ کو, اگر میں قسم کھا لوں تو شاید غلط نہیں ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کا دامن میرے ہاتھ میں نہ آتا نا تو شاید میں گمراہ ہو جاتا. اللہ میں مطلب ہے کہ کوئی ایسی جیسے کسی مذہبی شخص کے حوالے سے کوئی ایسا صدمہ پہنچتا, اس کی کوئی ایسی بات سنتا غیر واجبی, تو بس میں یہی ذہن ملا تھا میں تو اعلیٰ حضرت والا ہوں. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت تو صحیح ہے نا, اعلیٰ حضرت تو اچھے ہیں نا. تو بابا مطلب جس کا آئیڈیل مضبوط ہو, آئیڈیل مضبوط ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مدینہ بالکل یکدر گیر اور محکم گیر, ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. تو میں اعلیٰ حضرت کے قدموں سے لپٹ گیا کہ اب نہیں چھوڑنا ہے, اپنے کو بس مل گیا سہارا. تو یہ جب ایک چیز میرے کو پسند آ گئی تو وہ چیز مجھے آپ کو بھی بتانی چاہیے, ان کو بھی بتانی چاہیے. وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ مومن وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے گا دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرے. تو خیر یہ ذکر اعلیٰ حضرت وہ چلتا رہا, آتا رہا, جاتا رہا, اس طرح سلسلہ ہوتا رہا. اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی میرے پیچھے نہیں ہے, حقیقت میں آپ دیکھو نا تو اعلیٰ حضرت کے پیچھے چل رہی ہے. سبحان اللہ. کاش اعلیٰ حضرت کی نالے مبارک میرے سر پر ہوتی اور میں ان کے پیچھے ہوتا. اللہ اللہ. کاش اعلیٰ حضرت کا صدقہ مجھے مل جائے اور یہ مجھ سے خوش ہو جائے. اللہ کے ولی تھے, عاشق رسول تھے, یقین مانو ان کا بہت بڑا احسان ہے. تو بعد میں پتا چلا نا کہ فتح رضویہ بھی ہے. اب فتح رضویہ بہت ٹف تھے. یہ تو ہاں بڑے بڑے مولانا نہیں سمجھ سکتے اس کو, یعنی بڑے بڑے سے مراد مبالغہ ہر مولانا نہیں سمجھ سکتا. اعلیٰ حضرت کے فتاووں کو بہت گہرائی ہے. اچھا. ہاں, ایک مفتی صاحب کو میں نے ترغیب دی کہ آپ پڑھے نہیں تھے, انہوں نے فتح رضویہ شریف کے کچھ حصے پڑھے, انہوں نے تاثرات لکھے اور رو پڑھے تھے وہ کہ میں نے اعلیٰ حضرت کے یہ فتح رضویہ تو پڑھے حصے, لیکن یہ پڑھنے کے بعد مجھے یوں لگا کہ کئی علوم مجھے سیکھنے پڑیں گے
تاکہ میں فتح رضویہ کو سمجھ سکوں. اللہ یہ مفتی نے مجھے بتایا. اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کی گہرائی اتنی ہے. تو اب جن دنوں فتح رضویہ کی تخریج اور تسہیل جی جی یعنی آسان کا سلسلہ نہیں ہوا تھا جی جی تو ان دنوں وہ فتح رضویہ تو میں نے حاصل کیے تھے, تھوڑا بہت دیکھتا تھا, لیکن واقعی پڑھنا بہت دشوار اچھا تھا. حاصل کر لیے تھے. اب وہ تو فتح رضویہ شریف سے تعارف کیسے میرا ذہن تو یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کی جو بھی کتاب ہو نا وہ لے لینی ہے؟ لے لینی ہے, تبرکن رکھ لیں گے, پلے پڑے سبحان بھی اللہ پڑے اور رکھ سبحان لیں اس کو اللہ برکت کے سبحان لیے. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو الحمدللہ تو اعلیٰ حضرت کے فتح رضویہ شریف تو مگر پڑھنا آسان نہیں تھا, سمجھنا آسان ٹھیک نہیں ہے تھا, ٹھیک. نہ یہ سارے حصے ملتے تھے. اچھا ہاں وہ زیادہ تر ہند میں چھپتے تھے اور پھر وہ 10 تک یہاں بھی چھپ گئے تھے کچھ, پھر 11واں چھپا تو پھر 12ویں کی کسی نے فوٹو کاپی مجھے لا کر دی الحمدللہ. اندر اندر لیکن آپ کے فتح رضویہ شریف کے حصول کی مگر وہ سچکا نہیں پڑتا تھا, عربی فارسی بھری رہتی تھی اور سے ٹف مطلب انداز تھا. پھر یہ اللہ تعالی مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی عبد القیوم ہزاروی علیہ رحمۃ اللہ القوی پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ان کا سب پر احسان ہو یا نہ ہو, میرے جیسے کم علم پر تو واقعی بہت بڑا احسان ہے اللہ اللہ کہ یہ اللہ 12 حصے جو تھے اس کی تخریج اور اس کی ترجمے عربی فارسی کے کر کے کہیں کہیں تسہیل کر کے انہوں نے اپنی سرپرستی میں سب کام کیا اور 30 جلدوں میں فتح رضویہ ہم کو فراہم کر دیا. ماشاء تو اب اللہ میرے جیسے کیا وہ چھوٹے چھوٹے آدمیوں کو بھی اب تھوڑا پڑھنا آسان ہو گیا ہے, فتح رضویہ کو سمجھنا ماشاء اللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا باپا ایک اور محبت بڑھی جو جو پڑھتے گئے فتح رضویہ تو محبت بڑھتی جاتی ہے کہ ایک ایک مسئلے میں ان کی تحقیق اللہ تحقیق انیق بہت گہری تحقیق. اللہ اللہ تو یوں مطلب اعلیٰ حضرت سے متاثر ہوتے چلے ہاں گئے تو دن بہ دن مطلب یوں سمجھو کہ متاثر ہونا بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے. ہاں ابھی اعلیٰ حضرت کو میں سمجھ نہیں پایا پورا کہ اللہ چیز کیا اکبر تھی. اللہ اکبر. ایسا لگتا ہے کہ صدیوں میں کسی معنی سے نہ جنا ہو, ایسا لگتا ہے. یہ میرے ذہن میں سوال بھی آ رہا تھا کہ فار ایگزامپل کوئی مسٹر ایکس وائی زیڈ ہیں, ان کے ذہن میں سوال آیا کہ بعض اوقات بعض ڈیسیشنز ایسے ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بندے کو ان پر افسوس ہوتا ہے یا وہ نظر ثانی پر مجبور ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کے معاملے میں آپ نے ابھی تک کہہ دیا کہ میں سمجھا نہیں ہوں اور مطلب بڑھتا جا رہا ہوں. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. سبحان اللہ کسی کا شعر ہے. سبحان اللہ. اب تو باپا الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے تو ایک سی ڈی میں 30 جلدیں آپ لیپ ٹاپ میں لے جائیں, آئی پیڈ میں ڈال کے لے جائیں, مدینہ ہی مدینہ مدینہ الحمدللہ علی احسان. بہت آسان ہو گیا, ابھی علم حاصل کرنا آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لوگوں کا جذبہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے, یہ ایک المیہ ہے. اور دعوت اسلامی الحمدللہ علم کو فروغ دے رہی ہے اور لوگوں کا رجحان بھی ہو رہا ہے ماشاء اللہ. اور جو یہ سوال میں نے کیا تھا آپ سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے متعلق, اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ جو کتاب بینی کا آپ کو, کیونکہ ملفوظات اعلیٰ حضرت احکام شریعت کا تذکرہ کیا آپ نے, تو یہ تھی جس نے آپ کو اعلیٰ حضرت کا مزہ چکھایا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی تحریر کا اور اس کا عرفان شریعت بھی ہوتی تھی. عرفان شریعت ماشاء اللہ. سائنس کی کتابیں وہ اعلیٰ حضرت کی طرف یہ کہ سوال جواب وہ بہت مختصر سوال جواب اس طرح لکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ. تو کتاب پڑھنے کا ذہن, وہ آپ نے ابھی کہا کہ وہ تو خیر پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ معاشرے سے کہ بالکل چلن پر آپ چلتے نہیں تھے, تو عام طور پر ابھی آپ نے ہی تذکرہ کیا کہ آپ نے اپنی آبزرویشن سے بھی دیکھا, اور عام ٹرینڈ بھی ہے, لوگ اس بات کو میں بالکل ایگری کریں گے, میرا خیال ہے کہ کتاب بینی کا, علم دین حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے, یہ ٹھنڈا ہو یا ماند ہو, یہ ایک کیفیت ہم دیکھتے ہیں. تو ایک شخص جو فائنینشیل کرائسس کا بھی شکار ہے, بچپن میں ہی اس کو ٹف ٹائم دیکھنا پڑا, اور دیگر اس کی اتنی ساری ایکٹیویٹیز ہیں, اتنی ساری مصروفیات ہیں, پھر بھی وہ کتاب بینی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے, کتاب بینی کے ذہن اس کا بن جاتا ہے, اور وہ کتابیں کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے, اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے, یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے, کلیکشن کرتا ہے, اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ رغبت ایک بہت بڑی تعداد انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ آپ کے اس کہنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم دین کی رغبت, کتاب بینی کی رغبت اس کو پیدا ہو, مطالعے کا شوق. آپ اپنے مطالعے کے شوق کے آغاز کی اور اس کے جو بھی ہیں معاملات, اور ابھی اگر جو مطالعے کی آپ کی کیفیات ہیں, اس کا اگر آپ تذکرہ کریں. میں چھوٹا تھا جب, جی جی لڑکپن تھا میرا, جی جی
جس کو اسکول لائف جی جی بھی کہہ لیجئے، ٹھیک، تو میں ایک لائبریری کا ممبر بن گیا جہاں سے کتابیں لیتا تھا میں پڑھنے کے لیے. تو مجھے وہ کتابیں اچھی لگتی تھی جس میں وہ لکھا ہوتا تھا مسئلہ مسئلہ مسئلہ. ہاں تو وہ پڑھتا تھا، مجھے بہت مزہ آتا تھا اور بس میری کوالٹی تھی. ہماری بادامی مسجد میں ایک امام صاحب ہوتے تھے، بہت پیارے امام صاحب تھے، ماشاءاللہ، اللہ ان کی بخشش فرمائے. پتہ نہیں وہ حیات ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اللہ اور درجے بلند فرمائے اور بخشش بھی کریں گے، کہ وہ بہت اچھے آدمی تھے ماشاءاللہ، بڑا جذبہ تھا. یہ روزانہ عشاء کے بعد بس 3-4 منٹ کے لیے 1-2 مسئلے بیان کرتے تھے مائک میں، لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے. شوق سے سنتے ہیں، لمبی کرے تو کوئی نہیں سنتا آج کل. تو وہ نفسیات جانتے پرکھتے تھے لوگوں کے ساتھ. لگا مجھے ماشاءاللہ، یہ ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ 1-2 مسئلے نماز کے بتاتے تھے. تو میرے بڑے بھائی بھی ان دنوں حیات تھے، بلکہ میں بچہ تھا وہ تو. ہاں میرے کو تو کچھ دیکھیں اس وقت تو کوئی پڑھنا بھی شروع نہیں کیا ہوگا میں نے. تو امام صاحب سے باہر نکل کر لوگ مسئلے پوچھتے تھے. ٹھیک، تو میں بڑے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، امام صاحب کے پاس کسی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کسی کو بولا کہ بہار شریعت لے آؤ. میں نے بہار شریعت کا نام ہی پہلی بار سنا، پہلی بار سنا تھا، پہلی بار سنا اس وقت امام صاحب کے منہ سے. ان کا نام تھا مولانا عبد الرحمن، غالباً عبد الرحمن ان کا نام تھا. تو یہ بھی گھڑی سازی کرتے تھے اور امامت بھی کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سائیکل پر آتے تھے. تو بہار شریعت منگوائی، پھر اس کے ورق الٹنے لگے. بہار شریعت کا سر ورق ایسا نہیں کہ وہ سورج کی کرنیں ہوتی نا، اس طرح وہ کرنیں بنی ہوئی تھی اس پر، خوبصورت گلابی رنگ تھا اس کا، یاد پتا گلابی رنگ میں کرنیں بنی ہوئی تھی. پھر اس کو کھولا تو جگہ جگہ مسئلہ 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 لکھا، تو میرے منہ میں پانی آنے لگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کتاب مجھے مل جائے، مگر وہی اپنی بے کسی، یار میں اور یہ کتاب کہاں سے پیدا کروں گا. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے مکتبے ہوتے ہیں اور یہ کتابوں کی دکانیں ہوتی ہیں اور دکانوں سے کتابیں خریدی جا سکتی ہیں. مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، میں بالکل ہی ناسمجھ طرح کا معاملہ تھا. بالغ بھی نہیں ہوا ہوں گا، میں نابالغ ہی ہوں گا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا کچھ. منہ میں پانی آیا. تو یہ پہلی بار بہار شریعت کے ایک حصے کی زیارت ہوئی مجھے. اب جب سن شعور پر پہنچا اور کچھ ایسے ماحول بنے، ماحول ملے، اب بہار شریعت کا چرچا اور یہ سب ماحول الحمدللہ مجھے یہی ملا سننے والا. تو ان دنوں پھر بہار شریعت جب میں بڑا ہو گیا، تھوڑا بالغ ہو گیا، اور مطلب وہ پیاس ذہن میں باقی وہ بہار شریعت تو مسلط تھی ذہن پر. تو آخرکار وہ وقت آیا کہ میں کتابوں کی دکان پر بھی پہنچا، اور ان دنوں بہار شریعت کے حصے الگ الگ بھی ملتے تھے. 1 روپے کا ملتا تھا پہلا حصہ، اور اس طرح تیسرا حصہ غالباً 3 روپے کا تھا، وہ تھوڑا زخیم تھا پہلے سے اس طرح. اور 28 روپے کے 17 حصے ملتے تھے. وہ 20 نہیں تھے ان دنوں، 17 تھے. تو وہ اور بائنڈنگ والے یعنی کہ 2 جلدوں میں لو نا 17 حصے بڑی بڑی، تو 32 روپے کے تھے، 4 روپے بائنڈنگ کے. باپا مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے اب کہ آپ کو کتنا زیادہ لگا ہوگا بہار شریعت سے. آج تک آپ کو 28 روپے کہاں سے پیدا کیے یہ مجھے یاد نہیں ہے. میں نے 28 روپے کی پورا سیٹ 4 روپے بچائے، میں نے 2 روپے بائنڈنگ کہاں سے دوں یار. وہ بغیر بائنڈنگ کے میں نے وہ 17 حصے بس خرید کر لیے. پھر آگے بڑھے، پھر وہ نور مسجد کے، تو ایک وہ یونس بھائی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ مغفرت کرے، پتہ نہیں حیات ہوں گے نہیں، یہ میرے پاس آئے ہوں گے، کوئی مقتدی تھے میرے، بہت محبت کرتے تھے. وہ کہنے لگے کہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے، امی ابو کے لیے، بولا آپ میرے کو لسٹ بنا دو، آپ کو جو کتابیں چاہیے میں دلا دوں گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خود ہی چل کے اوپر کی تھی. تو میں نے لسٹ بنائی یا خود لے جا کر یا لے آ کر ان سے مطلب پیسے لیے، اور اس طرح میں نے بہت ساری کتابیں حاصل کر لی. پھر بعد میں بھی مجھے کبھی کبھی کتاب کی ضرورت دلا دیتے تھے، خود ہی انہوں نے آفر کر رکھی تھی آپ کتاب جو بھی چاہیے. پھر کبھی کبھی پوچھا بھی تھا کہ میرے ماں باپ کو جس کو ایصال ثواب ہو رہا ہے نا، اللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، مجھے بڑی کتابیں دلائی. اور میرا گمان غالب ہے کہ ان کی دلائی ہوئی کتابیں اب بھی میرے پاس ہوں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
سبحان اللہ. باپا ایک اور یہاں چند سوال اور پیدا ہوئے ذہن میں کہ ایک آپ نے فرمایا کتاب کا نا، وہ بچہ ایک اس کتاب دیکھی آج تک اس کے اثرات اس کی شخصیت پر موجود ہیں. آج اگر کوئی شخص اس کو پڑھنا نہیں آتا ان کیس، اور وہ گھر میں نیکی کی دعوت، فیضان سنت، مدینۃ العلمیہ کی کتابیں گھر میں رکھتا ہے، تو کیا وہ توقع کرے کہ کل آنے والی جو اس کی نسل ہے وہ کتاب ایٹ لیسٹ دیکھنے کا بھی اس کے اوپر اثر ہوگا؟ آپ متفق ہیں اس کانسیپٹ سے؟ میرے والد مرحوم کی کتابیں اکا دکا فراہم ہوئی ہیں مجھے ماشاءاللہ. وہ اب تو اپنے سے پڑھی بھی نہ جائے، ایسا گل گئی ہیں اور پرانی اردو کا انداز، لیکن یہ کہ ذہن تو بنتا نا. میرے والد صاحب کو بھی شوق تھا کتابیں پڑھنے کا، دینی کتابوں کا، اس میں نام میرے والد صاحب کے لکھے ہوئے دیکھ کے ان کی ہینڈ رائٹنگ سے تو بطور نشانی اب رکھی ہوئی میرے پاس. امام کی بھی یعنی کہ ایک کنٹریبیوشن نظر آ رہا ہے نا آپ کا اس علمی شوق میں جس میں آپ نے تذکرہ کیا مولانا صاحب کا. تو آج کے امام کے لیے کچھ آپ کہنا چاہیں گے کہ کل کی بھی تو نئی نسل آنی ہے، اور آج ایک امام ایک علاقے کا سمجھیں ایک معظم دینی ہے اور اتنے لوگ اس کے طرف رجوع کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی مدنی پھول آپ اس کو دینا چاہیں جو آپ کے ساتھ بیتی اس روشنی میں؟ امام اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. اگر اس کا کردار اچھا ہے نا جی جی تو قوم اس کے پیچھے ہے، اور اگر یہ کردار درست نہیں ہے تو قوم اسی کو کان پکڑ کے نکالتی ہے. اللہ. یہ معاشرے میں سب سامنے اپنے. تو میں نے عرض کیا، میں بہت احتیاط سے امامت پہ چلتا تھا، انتظامیہ سے کبھی بگاڑتا نہیں تھا سبحان اللہ. اور نہ مقتدیوں سے بگاڑتا تھا. میں ویسے ہی میرے مزاج میں وہ جس کو مطلب پھڈے بازی اور اس طرح کا ذہن اپنا الحمدللہ اس طرح کا تھا نہیں. وہ شروع سے ہی وہ نیکی کی طرف رجحان، نیکی کی دعوت دینے کی طرف رجحان، مسائل بتانے کی طرف رجحان، مسائل سیکھنے کی طرف رجحان، مسائل بتانے کا رجحان بحیثیت ہے شروع بس وہ تھا، سب چل رہا تھا ساتھ ساتھ. تو وہ شوق جو تھا نا، اور انجمنیں بنانا، تو بیان کرنا، انفرادی کوشش کہ اجتماع کی دعوت دی. اب اجتماع کرتے تھے تو بھائی آؤ آپ آؤ. وہ شروع سے نور مسجد کے علاوہ بھی ہم کسی کے مطلب ایک عیسائی بھائی تھے، ان کے کوئی جگہ تھی، اس میں بھی اجتماع کرتے تھے اور مطلب نعت خوانیاں کرتے تھے. اور وہ اندھیرا ہوتا تھا، نعت ہوتی تھی، قوم روتی تھی دھوتی تھی. اور ہمارا یہ سلسلہ سب بہت بہت پرانا ہے الحمدللہ. تو اس طرح امام کو جو ہے نا، جی جی، یہ اگر مقتدیوں کو جیتنا ہے سبحان اللہ، تو اپنی چرب زبانی سے کبھی نہیں جیت سکتا. کیونکہ اگر امام سیانہ ہے تو وہ سوا سیانے ہوتی ہے. عوام جو ہے نا، عوام العوام کل انعام، وہ ایک مقولہ ہے کہ عوام چوپایوں کی طرح ہے. اس کو ہانک وہی سکتا ہے جس کے ہاتھ میں وہ حکمت کا سونٹا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، ورنہ یہ اس کو ہانک نہیں سکتا. یا یوں کہیے کہ جس کے پاس حکمت کی لگام ہے. سونٹے سے لگام کی مثال زیادہ رہے گی اچھی، کہ وہ اس کو ہانکے، ورنہ یہ بدک گئی تو عوام حکومتیں تبدیل کر دیتی ہے. صحیح، تختے الٹ دیتی ہے نا عوام. جی ہاں. اب میروں کو عوام کس طرح کام آئی، میں اس ضمن میں واقعہ عرض کروں. جی لبیک لبیک، ماشاءاللہ. کہ ایک واقعہ تو میں نے وہ اپنے پہلے سنایا تھا نور مسجد کی امامت کا، کہ میری وہ امامت کا سلسلہ ہل گیا تھا، تو وہ میں بچ گیا اور جم گیا. اب کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرا سلسلہ ہوا. ایک صاحب نے کہا کہ مجھے الیاس کے پیچھے نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اس کی آواز اچھی نہیں ہے. اچھا، ہاں، تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ آپ وہ صاحب جو تھے وہ اول تو 5 وقتہ نماز میں آتے نہیں تھے. اچھا. وہ جمعہ، بڑی رات اور عصر میں، اس طرح کی ان کی ترکیب تھی. اور ایک ان کی گیدرنگ ہوتی تھی جو ان کی خدمت میں حاضری دیتی تھی، دستبوسی کرتی تھی، ایک معزز شخصیت تھی وہ. اب انہوں نے فرما دیا کہ اب یعنی کہ میرے کو اس میں اس کے پیچھے مزہ نہیں آتا. صحیح. اب وہ کمیٹی پھر پریشان کہ وہ کمیٹی کے بھی سمجھو کمیٹی کو ہلا دے ایسے تھے. وہ شخصیت خود کچھ نہیں بولتے تھے، زبان سے انہوں نے کبھی مجھے کچھ نہیں فرمایا، لیکن وہ بات آئی کہ بھئی یہ تم سے ناراض ہو گئے. اب کمیٹی کے بعد اور کوئی میرا فالٹ بھی نہیں تھا. اچھا. ہاں، اور کوئی فالٹ نہیں تھا کہ مجھے بولے کہ تم چلے جاؤ. ان کی یہ الحمدللہ کہ کیا بولے الیاس کو، کیسے بولے چلے جاؤ. تو انہوں نے کسی اور معزز شخصیت، ایک عالم تھے، ان کے پاس یہ گئے
کمیٹی والے جی یا سیکرٹری صاحب, اچھا اور ان کو کہا کہ آپ الیاس کو سمجھاؤ کہ امامت چھوڑ دے, کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں, ہم بیچارہ اس کا قصور بھی نہیں, ہم بولے کیا اس کو, اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہوگی. تو خیر وہ ان عالم صاحب نے مجھے سمجھایا کہ تم چھوڑ دو. میں بڑا مطلب دل برداشت تھا کہ یار مجھے اس وقت یہ پتا نہیں تھا کہ میرا قصور کیا, یہ بھی نہیں پتا تھا. یہ قصور بھی بعد میں شاید میں نے متولی کو بولا ہوگا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے کہ ان کو مزہ نہیں آتا اور ان کو ہم مطلب کیسے ترکیب بنائیں. جب اب میں نے طے کر لیا کہ میں جا رہا ہوں, میرا فساد کا تو ذہن ہی نہیں تھا نا, ہنگامہ کروں, شور مچاؤں, گناہوں کے دروازے, غیبتوں کے دروازے کھلے. مطلب کوئی قصور نہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے طے کر لیا کہ میں ٹھنڈا ہو کر عشاء کی نماز کے بعد, اب میری یہ آخری نماز تھی کہ اب میرے کو جانا ہے, اس طرح کا کچھ تھا. میں نور مسجد میں بے اختیار رو رہا تھا کہ مجھے میرا قصور پتا نہیں ہے, اور اس وجہ یہ قصور میرا برسوں سے ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں میرے پیچھے, اور اب ان کو مزہ نہیں آ رہا, اور اس وجہ سے مجھے نکالا جا رہا ہے. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے, میرا اس طرح میری بے عزتی ہوگی, لوگ کیا بولیں گے میرے بارے میں کہ اس کو کیوں نکالا. تو میں بیٹھا رو رہا تھا. ایک میرا مقتدی مسجد میں کسی وجہ سے پانی پینے کے لیے ویسے آیا ہوگا, مجھے دیکھا کہ رو رہا ہے, مجھے کیا ہوا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں یہاں سے جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہیں آپ؟ میں نے پھر ان کو بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے, تو اب میرے کو جواب مل گیا اور میں یہاں سے بس امامت چھوڑ رہا ہوں میں. تو اس سے بولا کون آپ کو نکالتا دیکھتا ہوں, ایسے کیسے جاؤ گے آپ؟ اس نے ایک تو ہوتا ہے کہ تحریک چلائی جاتی ہے, میں نے تحریک چلائی نہیں, وہ خود ہی ویسا وہ ایکٹیو تھا, وہ دیکھ گیا, بس اس نے خود تحریک چلائی. اچھا, خود تحریک چلائی اور کچھ تحریر بنائی اس نے, اور سارے مقتدیوں سے, پڑوسیوں سے اس نے سائنیں لینی شروع کی. اللہ اکبر, کہ الیاس قادری ہم کو یہاں امامت کے طور پہ چاہیے. اللہ اکبر, یقین مانے کہ میں نے کوئی اس کو برنگے اختہ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں, خود ہی وہ کرنے لگا, اور سب نے سائنیں کی. یہاں تک کہ متولی جو مین ریکٹو بھی ہوتا اس سے بھی سائن کروائی, کیونکہ وہ بھی ایسے میری فیور میں تھا, اس کو بھی کوئی مجھ سے کوئی جھگڑا تو تھا نہیں, اس نے بھی سائن کی. اچھا, پھر یہ سب سائنیں لے کر یہ لوگ چلے گئے اسی شخصیت کی خدمت میں کہ آپ فرماتے ہیں مزہ نہیں آتا, اس کو نکالو. اور یہ اتنے سارے محلے والے کہتے ہیں کہ ہم کو امام یہی چاہیے, یوں کر کے اس کو پیش کی. تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر یہ امام رہے گا تو میں مسجد میں نہیں آؤں گا. تو وہی ہوا کہ انہوں نے مسجد میں آنا ترک کر دیا, میری امامت بحال رہی. اچھا, ماشاءاللہ, الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. وہ فوت ہو چکے ہیں, برسوں ہو گئے, اور میں نے ان کو معاف کیا. کاش وہ دو بات مجھ سے کر لیتے اور مجھے نصیحت فرما دیتے, لیکن یہ کہ آواز اچھی نہیں ہے, اور برسوں سے میں محنت کر رہا تھا, کوئی نیا تو نہیں تھا کہ چلو بھائی 2-4-8 دن ہوئے اور آواز اچھی نہیں ہے, شور ہو جائے, ایسا تھا بھی نہیں, نہ اوروں کو کوئی اس طرح کی شکایات تھی. تو مطلب آپ امام کو اپنی مقتدیوں سے مربوط رہنا چاہیے. میں مربوط بھی کیا, مطلب یہ قدرتی نظام ہو گیا. میں نے کہا میں اتفاق سے قدرتی طور پر ملنسار واقع ہوا ہوں. سبحان اللہ. جو نمازی نہیں ہے ان کو بھی میرا الیک سلیک, جو ہر ادھر کے آنا جانا, دکان پہ چلے جانا, نماز کا وقت ہو گیا, آئیے مسجد میں, میں ادھر آؤ, تعویذ لکھتے تو بیٹھ کر تعویذ لکھ دینا, اور اگر چائے پیو تو ہمیں چائے پیو. تو اس طرح مطلب یہ کہ گھلے ملے میں گلا ملا رہتا تھا, حجرہ نشین نہیں تھا. سبحان اللہ. وہ نکل کر خان قاؤں سے ادا کر رسم شبیری, اقبال کا ہے نا, میں اس کا قائل تھا کہ جو حجرے میں بالکل اتی متی, اتی متی حجرے میں پھول پھٹک جیسے کپڑے پہن کر وہ بیٹھتے کہ جو بھی ہے میری خدمت میں حاضر ہو, میرا ہاتھ چوم کر مطلب حضرت کر کے ہاتھ باندھ کے, تو ایسے کام نہیں ہوتا. میں نے الحمدللہ گھر گھر جا کر کام کیا, دکان جا کر کام کیا, راستے میں پکڑ کے کام کیا. اور اسی لیے شورا کو بھی کہتا رہتا ہے, اراکین شورا کو, کہ دیکھو کام بلا کر نہیں ہوگا, جا کر ہوگا. سبحان اللہ. یہ تمام مبلغین کے لیے مدنی, ہاں وہ انڈر شوٹرز تمام ذمہ داروں کے لیے. جب بڑے بیٹے کو آرڈر ہوا نا, تو انڈر شوٹر کے سارے بیٹے آ گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اچھا باپا، کیا امام بھی آج یہ جو ایکٹیویٹی ہے مسائل سکھانے کی یا مختصر بیان کرنے کی، سنتوں بھرا درس دینے کی، اس کی آپ ابھی بھی کوئی اہمیت پاتے ہیں؟ بہت ضروری ہے. امام 2 گھنٹے کا بیان کرے اور اٹھنے والوں کو یہ یاد نہ رہے کہ میں نے سیکھا کیا، تو اس طرح وہ نعرہ تو کوئی لگا دے گا عقیدت میں، لیکن وہ بات نہیں بنے گی. صحیح. تو امام کو ہم تو ہمارے اپنے دعوت اسلامی والے اماموں کو تو یہی سمجھاتے ہیں کہ مکتبۃ المدینہ کے رسالے پکڑو، نماز کے احکام، کہ لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، تو ان کا وضو درست کرو، ان کی نمازیں درست کرو، اور ان کو مطلب سنتیں سکھاؤ. یہ دیکھو تم کو چھوڑ کر کیسے جائیں گے، کل کو کمیٹی میں کوئی ہلچل مچی تو یہ تم کو بچائیں گے. اگر تم نے دڑا دڑی کا ٹھیک ہے، اگر واز فرمایا بھی ہے کہ پرجوش، تو وہ بھی اگر شریعت کے مطابق ہے اور کوئی اس میں خرابی نہیں ہے تو مرحبا. لیکن جب تک قوم کو سیکھنے کو نہیں ملے گا، قوم تمہارے پیچھے چلے گی کیسے؟ مطلب لرننگ کے اوپر، سیکھنے سکھانے کے اوپر جو ہے بہت زور دینا چاہیے. سنتوں کا بیان ہو، سنتوں بھرا بیان ہو، رسالہ پڑھ کے بلے آپ شعلہ بیان مقرر نہ صحیح، آپ یہ بتائیں. ہمارے جیسے اسلامی بھائی ہیں، جی جی، ایک مبلغ ہے، صحیح، ایک عام مبلغ ہے، وہ بیچارہ جب کھڑا ہو جاتا ہے مسجد میں، جی جی، تو کتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ہے نا کہ وہ بیان کا مواد بھی لوگ دیکھتے ہیں، خالی بیان کا زور شور ہی خالی نہیں دیکھتے، تو مواد بھی دیکھتے کہ بولتا کیا، اپنے کچھ سمجھ میں آیا، کوئی اپنے یہ ایسی بات انہوں نے بتائی کہ ہماری زندگی کو جو تبدیل کرے گی. تو جو بھی سلجھے ہوئے مقرر ہوتے ہیں نا، ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اس طرح کی باتیں بھی ساتھ میں بتاتے جو ان کو مطلب انہیں سمجھ میں آئے. اب لطیفے بتانا، خود بھی ہا 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 کر کے ہنسنا، قوم کو ہنسانا، اور معاذ اللہ مسجدوں میں اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو کتنا برا ہے کہ حدیث پاک میں کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، اور کہا مارنا تو یہ سے بھی پھر تو بہت چاہتا ہے کہ امیر اہل سنت بولتے چلے جائیں اور ذہن میں جو وسعت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے یہ مزید بڑھتی چلی جائے. لیکن ظاہر ہے کہ جب کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اسے ختم بھی ہونا ہوتا ہے. لیکن یہ سلسلہ کی موجودہ قسط سمجھیں ختم ہوئی ہے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہوں گے، امیر اہل سنت ہوں گے، ان کی باتیں ہوں گی اور ہمارے ذہن ہوں گے. تو ابھی تو اجازت چاہتے ہیں، پھر حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. تیرا کلام ہے الیاس